لاہور میں قیامت صغرا کا سما، قتل کی ایسی لرزہ خیز داستان جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ناظرین، لاہور میں ایک فیملی ہے جس کے سربراہ ہے مرزا صاحب، عمر ہے 55 سال۔ ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ، جن میں ان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے اور پوتی ہے، وہ ایک آن لائن ٹیکسی بک کرتے ہیں۔ شام کے تقریباً 4 ساڑھے 4 کے قریب وہ لاہور کے ایک شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دن بھر وہ شاپنگ کرتے ہیں، خوب شاپنگ کرتے ہیں، رات کا ڈنر کرتے ہیں اور اسی اسنا میں رات کے 10 بج جاتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا صاحب اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ آن لائن ٹیکسی کو بک کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے اس شاپنگ مال سے واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کا جو گھر ہے وہ ایک تنگ گلی میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹیکسی ان کی گلی میں پہنچتی ہے، مرزا صاحب جو کہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً اترتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ ٹیکسی کا بل ادا کرو، سب کو لو اور تسلی کے ساتھ گھر آؤ، میں تب تک تالا کھولتا ہوں۔ لیکن مرزا صاحب کو معلوم نہیں ہوتا کہ گھر کے اندر، یعنی کہ دروازے کے اس پار، ان کی موت چھپی ہوئی ہے۔ گھر کے اندر ایک سفاک قاتل چھپا ہوا بیٹھا ہے جو کہ کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ پوری فیملی شاپنگ مال سے واپس آئے، گھر کا دروازہ کھلے اور میں ان سب کو ختم کروں۔ وہ شخص جیسے ہی مرزا صاحب کو دیکھتا ہے، آنن فانن وہ چھری نکالتا ہے اور مرزا صاحب کی گردن پر وار کرتا ہے۔ مرزا صاحب کو آواز نکالنے کا بھی وقت نہیں ملتا اور وہ موقع پر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کے انتقال کے بعد ان کا پوتا علی رضا، جس کی عمر ہے 15 سال، وہ اپنے دادا کا پیچھا کرتا کرتا اپنے گھر پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ چوکھٹ کراس کرتا ہے، وہ بے رحم قاتل ایک مرتبہ پھر چھری نکالتا ہے اور اس ننھے معصوم علی رضا کی گردن پر چھری چلا جاتا ہے، جس کے بعد علی رضا بھی موقع پر جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اب صحن میں 2 لاشیں پڑی ہیں اور وہ قاتل تیسرے ٹارگٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب کی بیٹی فوزیہ، جس کی عمر ہے 35 سال، وہ گھر میں داخل ہوتی ہے۔ قاتل فوراً اس کی گردن پر بھی چھری چلا دیتا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ بھی موقع پر جان کی بازی ہار جاتی ہے۔ اب ماں کی خون میں لت پت لاش دیکھ کر ان کی بیٹی زینب، جس کی عمر ہے 14 سال، وہ چیخ مارتی ہے اور گلی میں واپس بھاگتی ہے۔ قاتل اس ننھی پری کا پیچھا کرتا ہے اور گلی میں اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اب وہاں پر ان کا بیٹا موجود ہے جو کہ گاڑی کے اندر اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مگر قاتل رکتا نہیں ہے۔ وہ 4 لوگوں کو قتل کر کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب اس ساری کہانی کا اور قتل کی اس لرزہ خیز داستان کا پس منظر کیا ہے؟ آخر اس بے رحم قاتل نے 4 لوگوں کو چند لمحوں میں موت کے گھاٹ کیوں اتارا؟ تو ناظرین، اس کہانی کو جاننے کے لیے چلتے ہیں 2010 میں، جب مرزا صاحب کی بیٹی فوزیہ کی شادی ہوتی ہے عمران سے، کیونکہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ان 4 کو مارنے والا مرزا صاحب کا اپنا داماد عمران ہے۔ 2010 میں جب شادی ہوتی ہے، شروع کے 10 سے 12 سال بہت اچھے گزرتے ہیں، مگر پھر عمران غلط صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نشے کا شکار ہو جاتا ہے، نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب نشہ خریدنے کے لیے وہ سب سے پہلے اپنے گھر کا تمام سامان بیچتا ہے، بیوی کا زیور بیچتا ہے، لیکن پھر 2023 میں وہ بیوی سے مزید نشہ خریدنے کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ بیوی انکار کرتی ہے تو وہ اس کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے، مگر فوزیہ کی قسمت اچھی تھی کہ اس مرتبہ وہ بچ نکلتی ہے۔ پولیس 324 کا مقدمہ درج کرتی ہے، عمران کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب عمران جیل سے بار بار اپنی بیوی اور اپنے سسرال سے معافی کا مطالبہ کرتا ہے، مگر سسرال والے اور ان کی بیوی یہ جانتی ہے کہ اگر عمران باہر آیا تو وہ اپنی حرکات سے اور نشہ کرنے سے باز نہیں آئے گا، تو وہ عمران کو معاف نہیں کرتے۔ مگر پھر 2025 میں عمران کی بیل ہو جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے خاندان سے، اپنی بیوی سے، اپنے سسرال سے اسی رنجش کا، یعنی کہ اسے معاف نہ کرنے کا بدلہ لیتا ہے اور 4 افراد کو، بیوی اور اپنے سسر سمیت 4 افراد کو چند لمحوں کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ قتل کی یہ جو داستان ہے، لاہور کو، اس محلے کو اور جو بھی سن رہے اس کو حیران پریشان کر رہی ہے کہ کیسے ایک شخص نے چند لمحوں کے اندر 2 معصوم بچوں سمیت اپنی بیوی اور اپنے سسر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن اس کہانی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ نشہ صرف ایک فرد کو یا پھر نشہ کرنے والوں کو تباہ نہیں کرتا، اس کی زندگی برباد نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات تو بہت سارے نشے کے کیسز ایسے ہیں جس میں پورا خاندان بھی اجڑ جاتا ہے۔ یہی کیس ہمیں دیکھنے کو ملا، یا پھر یہی منظر ہمیں دیکھنے کو ملا مرزا صاحب کی فیملی میں، جہاں پہ ان کا داماد غلط صحبت میں بیٹھا نشے کا شکار ہوا اور اس نے نشہ خریدنے کے لیے پیسے ملنے سے انکار پر اپنی بیوی کو، اپنے سسر کو اور 2 معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بری صحبت سے شاید انسان کے لیے تنہائی بہت بہتر ہے۔